ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرافٹ سیریز ایوب علیہ السلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر وہ نعمت دی جو ہر انسان چاہتا ہے، مگر پھر اچانک سب کچھ چھین لیا گیا۔ صحت ختم ہوئی، بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا اور لوگ آپ کے جسمانی حالت کی وجہ سے دور ہوتے، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا وہ شکوہ کرے یا صبر کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر درد اور زخم کے باوجود زبان سے ایک شکوہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ سے دعا کی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کون سی دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آپ کے دل میں سوال اور جستجو پیدا کرے گا کہ واقعی ایمان اور صبر کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ آئیں حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے صابر ترین بندوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسے بہترین بندہ پایا، وہ بہت صبر کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر نعمت سے نوازا، مال، دولت، باغات، میشی، اولاد اور صحت، ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہے، مگر اللہ نے انہیں شدید آزمائش میں ڈالا تاکہ آج کا انسان صبر اور شکر سیکھ سکے۔ بیماری نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا اور زخم اتنے ہوئے کہ وہ کئی سال تک بیمار ہونے پر مجبور ہوئے۔ مختلف مفسرین کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 8 سے 10 سال تک کے درمیان بیمار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کے ساتھ ہر مشکل میں وفاداری دکھائی، بیماری اور غربت کے دوران بھی خدمت جاری رکھی، صبر اور دعا میں شریک رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہمت دینے اور اللہ پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتی رہی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اہلیہ کی حمایت ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں سب سے بڑی مدد تھی۔ اس دوران ان کے رشتہ دار اور لوگ خوف یا غیر یقینی کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے، مگر ان کی اہلیہ نے ہر حال میں ان کے ساتھ وفاداری، خدمت اور محبت کا ثبوت دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کر لی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو، اور زمین کے اندر سے شفا کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس سے ان کی صحت، مال اور اولاد دوبارہ بحال ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تقریباً 93 یا غالباً 100 سال کی زندگی پائی اور صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات اور نقصان میں صبر اختیار کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور غصے یا شکایت سے دور رہنا حقیقی ایمان اور طاقت کی علامت ہے۔ آج کا انسان اکثر چھوٹے سے مسائل پر شکوہ کرتا ہے، نقصان پر مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی حکمت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی اور پھر آزمائش بھیجی تو شکایت کے بجائے صبر، شکر اور دعا کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی رویہ انسان کو سکون، امید اور حقیقی کامیابی عطا کرتا ہے، اور زندگی کے ہر مشکل لمحے میں حوصلہ اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پسند آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گروپس میں شیئر کریں۔ یاد رکھیں، علم اور نیکی پلانا بھی صدقہ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان سے سیکھا گیا صبر اور ایمان کا سبق ہر انسان کے لیے روشنی کا باعث بن سکتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सऊत मुस्तफ़ा। अगर आप प्रॉफिट सीरीज़ और इस्लामिक स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।